بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلامائزیشن آف مسلمس، یعنی مسلمانوں کو اسلامی بنانا۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں اس طرح آیا کہ کل کے پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا کی ایک نیوز ہے۔ ملیشیا میں مسلم جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں، یعنی پیپر میں تو دیا ہے کہ 60% ہیں مسلمس، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں غالباً 55% ہیں۔ بہرحال تو میجارٹی میں ہے۔ تو وہاں پر کرسچن بھی کافی ہیں۔ کرسچن لوگوں نے اللہ کا جو لفظ ہے گاڈ کے لیے اللہ، اس کو استعمال کرنے لگے۔ وہ اس پر وہاں کے مسلمان غصہ ہو گئے، باقاعدہ وہاں ڈیمونسٹریشن ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے بعض چرچز کو جلایا اور سلوگن دیا انہوں نے، غرضے کہ ایک دھوم مچائی۔ تو پیپر میں آیا ہے کل کے کہ جلوس جو نکالا انہوں نے، اس کا نعرہ تھا اللہ از اونلی فار اس، اللہ صرف ہمارا ہے۔ یعنی کرسچنس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ لفظ اللہ استعمال کریں، تو اللہ از اونلی فار اس، اللہ صرف ہمارا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ آج کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اسلامائز کیا جائے، کیونکہ مسلمان ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے بالکل ہی ہٹ گئے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر کلرجی وہاں کا جو چرچ ہے وہ اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونیٹی تھی اس میں کہ آپ اس کو کلمہ سوا بنا لیں۔ قرآن میں ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو دیکھیے قرآن میں ہے کہ اہل کتاب اور اپنے درمیان کلمہ سوا تلاش کرو۔ اس کلمہ سوا کو فرسٹ اپروچ کے طور پر استعمال کرو دعوت کے لیے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے خود ہی کلمہ سوا دے دیا کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو بہت اچھا ہے۔ تو دعوتی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ قومی ذہن ہے، مسلمان اپنے کو بس صرف ایک کمیونٹی مانتے ہیں، تو وہ تھریٹن فیل کرنے لگے۔ اگر ان کے اندر دعوتی ذہن ہوتا تو کہتے کہ بڑا اچھا، یہ تو کلمہ سوا مل گیا ہمیں، اور پھر ان کو دعوتی پیغام پہنچاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو اٹھائیے، سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید میں ہے وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن میں اللہ کو رب العالمین بتایا گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب المسلمین ہے۔ تو قرآن کی پہلے ہی آیت سے بے خبر ہیں وہ۔ آپ غور کیجئے کہ کیسے عجیب ہے وہ مسلمان جو جانتے نہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے، کہ اللہ پر آپ کے مناپلی نہیں ہے۔ اور دیکھیے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں
تو لفظ اللہ وہاں پر مسلمانوں نے انویٹ نہیں کیا تھا، آلریڈی وہ عرب میں موجود تھا یہ لفظ، اسی کو اسلام میں استعمال کیا گیا. ایسا نہیں کہ پہلی بار لفظ اللہ مسلمانوں نے ایجاد کیا اور اس کو رائج کیا. تو لفظ اللہ تو پہلے سے موجود تھا وہاں، تو آپ کی مناپلی کیسے ہو گئی؟ جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں تو یہ بالکل یعنی اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے، اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے. اس طرح کے واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس طرح کی چیزوں کو لے کر میرے مائنڈ میں یہ ٹائٹل آیا کہ اسلامائزیشن آف مسلمس. آج ضرورت ہے کہ خود مسلمانوں کو اسلامائز کیا جائے، کیونکہ وہ قرآن کو صرف مانتے ہیں، بس قرآن سے وہ گائیڈنس نہیں لیتے. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، حتیٰ کہ علماء سے بھی پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی بالکل ایمپٹی مائنڈ ہو کر قرآن کو اے سے زیڈ تک پڑھا صرف اس لیے کہ وہ خدا ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، تو میں جانوں کہ خدا نے مجھے کیا گائیڈنس بھیجی ہے. تو ایک شخص بھی نہیں ملا مجھے اپنی زندگی میں جو یہ کہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے اور یہ بات میں نے پائی ہے. آپ بتائیے. پلس یہ کہ ہمارے علماء نے ایک بہت ہی غلط قسم کا فتویٰ دے کر کے ایک ذہن بنا کر مسلمانوں کا کہ قرآن کی بحرمتی ایک لفظ ایسا ہے جو کبھی نہ رسول اللہ بولے، نہ صحابہ بولے، نہ تابعین بولے. ایک عجیب و غریب ایک چیز نکالی قرآن کی بحرمتی. تو اب اگر ہم قرآن کو دیں گے اگر مسلموں کو، تو وہ چونکہ اس میں بلیو نہیں کرتے تو اس کی بحرمتی کریں گے. اس عملاً قرآن کو انہوں نے اپنی مناپلی بنا لیا، اپنے گھر میں طاق پر رکھیں گے، اپنی مسجدوں میں جزدان میں رکھیں گے، اور غیر مسلموں کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ تو بے حرمتی کریں گے. تو یہ تو خود ساختہ ہے. کہاں بے حرمتی لکھا ہوا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے لوگ اس لیے انہیں قرآن نہ دو؟ یہ تو بدعت ہے. پھر جب قرآن کا ترجمہ کیا گیا تب انہیں لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اس پر ٹیکسٹ بھی ضرور آنا چاہیے، قرآن کا متن. تو ایک طرف یہ مسئلہ نکالا کہ بغیر متن کے قرآن نہیں چھپے، دوسری طرف یہ مسئلہ کہ بے حرمتی کریں گے وہ. تو پریکٹیکلی یہ ہوا کہ وہ کوئی ان کو دیتا ہی نہیں تھا، چھاپ چھاپ کر کے بھی نہیں دیا لوگوں نے. یعنی غور کیجیے کہ یہ ڈبل غلطی ہے. ایک طرف تو یہ فتویٰ کہ قرآن کو ترجمہ بغیر ٹیکسٹ سے نہیں چھاپ سکتے، اور دوسری طرف یہ فتویٰ کہ اگر مسلم اس کی بے حرمتی کریں گے. مثلا یہ کہ وہ کہیں نیچے رکھ دیں گے، اوپر نہیں رکھیں گے. یہ سب خود ہی خود بنا لیا. تو پریکٹیکلی کیا ہوا کہ عملاً قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کا اسپرٹ ہی مسلمانوں میں ختم ہو گئی. عربی قرآن دینے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ٹرانسلیشن بھی نہیں دے پائے کیونکہ اس میں ٹیکسٹ شامل تھا. اب کچھ لوگوں نے ریوولٹ کر کے بغیر ٹیکسٹ کے ترجمہ چھاپا ہے، یہ ریوولٹ کر کے فتوے کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلام مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. ایک طرف تو خود مسلمان اسلام سے دور ہو گئے ہیں، دوسری طرف وہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا بدنام کرتا ہے اسلام کو. میں اس کو نہیں مانتا. اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کر رہے ہیں مسلمان. یہ اس پر زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچیے، یہ سادہ بات نہیں ہے.
سادہ بات نہیں ہے.